بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عرفت هذه الامور۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے اجزاء کی بحث میں جو مقدماتی بحث تھیں اور جو الفاظ محل نظام میں استعمال ہوئے تھے ان سے جو مراد تھی اس کو واضح کیا۔ اب اصل بحث اجزاء کی طرف ہم آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ان مقدماتی امور کو جان لیا فتحقیق الکلام یستدعی البحث والکلام فی موضعین، تو اب اس مقام پہ جو تحقیق ہے وہ اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ بحث کو تقسیم کیا جائے اور جدا جدا بحث کیا جائے۔ تو بحث اور جو کلام ہے وہ دو جگہوں پہ، فی موضعین، دو جگہوں پہ ہونا چاہیے۔ الاول ان اتیان بالمامور به بالامر الواقعی بل بالامر الاضطراری اب الظاہری ایضا یجزی عن التعبد به ثانیہ۔ پہلی بحث یہ ہے کہ مامور به، اب چاہے اس مامور به کا امر جو ہے وہ امر واقعی ہو، امر اضطراری ہو یا امر ظاہری ہو، تینوں صورتوں میں مامور بھی جو ہے اس کا ایک مرتبہ انجام دینا اس کے دوبارہ انجام دینے سے مجزی ہے۔ پہلی بحث اس بات، جبکہ دوسری بحث یہ کریں گے کہ آیا اس مامور بھی اضطراری کا انجام دینا یا مامور بھی ظاہری کا انجام دینا حکم واقعی سے جو ہے وہ مجزی ہوتا ہے یا مجزی نہیں ہوتا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ موضع اول میں کہ آیا ہر امر کا امتثال اول اس کے انجام مجدد سے مجزی ہے یا نہیں، تو مصنف کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ امتثال اول حصول غرض عامر کے لیے دیکھا جائے گا کہ علت تامہ اضطراری جو ہے اس کا انجام دینا اب ظاہری ایضاً یعنی الاتیان بالمامور بھی بالامر ظاہری ایضاً، تینوں اوامر کا جو مامور بھی ہے اس کا ایک مرتبہ انجام دینا یجزی عن التعبد به ثانیاً، وہ اس کے دوسری مرتبہ انجام دینے اور اس کے تعبد کرنے سے مجزی ہے، یعنی وہی ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے۔ البتہ یہ چیز فراموش نہ ہو کہ یہ بس وہاں پہ جہاں پہ ایسا کوئی قرینہ نہ ہو کہ جو اس چیز کے اوپر دلالت کرے کہ مولا جو ہے ہم سے متعدد بار اس فعل کا انجام دینا جو ہے نا وہ طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز صبح کے لیے حکم آیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے، مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک مرتبہ، وہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہ ہر روز ہم سے جو ہے نا اس عمل کو چاہا گیا ہے یا تکرار کو چاہا گیا ہے، لہذا جہاں پہ دلیل نہ ہو مرہ اور تکرار کے اوپر تو وہاں پہ اصل مامور بھی کا ایک مرتبہ اتیان جو ہے اس کے اپنے امر کے سقوط کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ لاستقلال العقل بانہ لا مجال ما موافقت الامر باتیان المامور بھی علی وجہ، کیونکہ عقل یہ حکم لگاتا ہے، بس اس کی دلیل کیا ہے؟ عقلی ہے، کہ عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ بانہ لا مجال ہے، کہ اس کی کوئی مجال یا گنجائش باقی نہیں ہے کہ دوبارہ عمل کو انجام دیا جائے، دوبارہ عمل کو انجام دینے کی کوئی فرصت، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مع موافقت الامر بالاتیان المامور بھی علی وجہ، جب موافقت امر ہو چکی کہ اس کے مامور بھی کو جس طرح سے امر نے چاہا تھا
अला वजही यानी अला तरीक़ी व नहजिल मुअतबर अक़लन व शरअन उसको अंजाम दे चुके हम। तो ये अकल किस चीज की तकाजा करता है? कहता है हुक्म मुस्तकिल लगाता है कि कोई वजह नहीं किसकी, लिक्तिज़ाइही अत्तअब्बुद बिसानियत, कि अब ये अमर दोबारा हमसे ताबुद चाहे। भाई एक मरतबा उसने कहा इस चीज को अंजाम दो, हमने भी अंजाम दे दिया, तो फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं। नअम ला यबुद अन युकाल, यहाँ से ये पिछली शिको यानी अगर ये कब है कि जब यानी इल्लत तामा हो, जो गरज थी मौला की वो हासिल हो। अलबत्ता अगर गरज मौला अभी हासिल नहीं हुई तो इस फर्द इम्तिसाल को फर्द दुवम से तब्दील कर सकता है। लिहाजा इसकी तरफ इशारा करते हुए मुसन्निफ फरमाते हैं कि नाम ला यबुद अन युकाल, ये चीज बैद नहीं है कि ये यूं कहा जाए कि अन्नहु यकूनु लिल अब्द तब्दीलुल इम्तिसाल व तअब्बुद बिसानियन, के मुकल्लफ को हक के तब्दील इम्तिसाल हासिल है कि वो इम्तिसाल को फर्द को तब्दील कर सकता है और दोबारा उसी अमर का जो है ना वो इम्तिसाल कर सकता है, उसको दोबारा अंजाम दे सकता है। बदलन अन ताबुद भी अव्वलन, अलबत्ता ये दूसरा इम्तिसाल और दूसरा ताबुद जो है वो पहले ताबुद का जब बदल बने, ला मुनज़म्मन इलैह, ये नहीं है कि ये उसका तकमिला बने कि वो भी हो उसके साथ साथ ये भी हो, नहीं, वो उसका बदला होगा, यानी या ये होगा या वो होगा। कोई एक जो है ना मौला ने हमसे चाहा है और हमने उसको अंजाम दिया दे रहे हैं, तो इस सूरत में कहते हैं बदलन अन ताबुद भी अव्वलन ला मुनज़म्मन इलैह, ये उससे मिला हुआ ना हो। कमा अशरना इलैह फिल मसलत साबिका, जिस तरह से हमने पिछले मसले में भी इस चीज को वाज़ेह किया था। अब कहते हैं ये हक के तब्दील क्यों है? कहते हैं वज़ालिका फीमा आउलिमा, ये उस जगह पे है कि जहाँ पे ये मालूम हो जाए कि अन्ना मुजर्रद इम्तिसालिही ला यकून इल्लतन तामतन लिहुसूलिल गरज, कि भाई हुसूल गरज के लिए फ़कत इस अब्द का इम्तिसाल जो है वो काफ़ी नहीं है, फ़कत ये इम्तिसाल जो है ये हुसूल गरज की इल्लत तामा नहीं। व इनकान वाफ़ियन भी लव इक्तफ़ा भी, अगरचे मुकल्लफ को हक हासिल है कि इसी एक इम्तिसाल पे, मुजर्रद इम्तिसाल पे इक्तिफा कर सकता है और ये इम्तिसाल उसके लिए काफ़ी और वाफ़ी होगा, लेकिन ये नहीं है कि वही इल्लत तामा हो। मिसाल के तौर पे कमाइदा अता बिमाइन अमर भी मौलाहु लियशरिबहु, मिसाल के तौर पे वो ऐसा पानी लाए जिसके लिए मौला ने उसको अमर किया था ताकि मौला उस पानी को पिए। हदफ जो था वो ये था कि मौला उस पानी को पिएगा। अब इस पीने के हदफ के लिए मौला ने इसको अमर किया कि भाई मेरे लिए पानी लाओ, और पानी वो ले आया, रखा। फलम यशरबहु बादु, कर दिया, लेकिन अभी जो है वो मौला ने पिया नहीं है, तो अभी गरज जो है वो मुकम्मल तौर पे तामीन नहीं हुई है। अब अगर अब्द इसी के ऊपर इक्तफा कर ले और दोबारा पानी न लेने जाए तो ये उसके लिए काफ़ी है, यही इम्तिसाल काफ़ी है। लेकिन जब तक मौला ने पिया नहीं है इस पानी को, तब तक उसको यह हासिल है कि वो इस फर्द को जो है वो तब्दील कर सकता है। कहते हैं फ़इन्नल अम्र बिहक़ीक़ती व मिलाकी लम यसकुत बाद, ये जो मौला ने हुक्म किया था कि भाई इसको पियो, ये जो है वो अम्र जो है वो अपनी हकीकत और मिलाक के साथ जो है वो अभी बाकी है। अभी मौला का जो हदफ था वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी पानी उन्होंने पिया नहीं है, अभी उनकी प्यास जो है वो बुझी नहीं है। लिहाजा अभी अम्र जो है उसका मिलाक और जिसके लिए जिस गरज के लिए उसको अंजाम दिया गया था वो अपनी जगह पे बाकी है। लिहाजा फरमाते हैं वलिदा, इसी वजह से क्योंकि अभी अम्र अपनी हकीकत के साथ और अपने मिलाक के साथ बाकी है, इस जगह पे हक तब्दील मौला के लिए अभी बाकी है। कहते हैं वलिदा लौ उहरी कलमा, पानी जो लाया था अगर वो गिर जाए, बह जाए, व इत्तला अलैहिल अब्द, और अब्द किसी तरह से मुतवज्जे हो, उसको ये इत्तला मिल जाए कि भाई मैंने जो
پانی لایا تھا، مولا نے مجھ سے چاہا تھا پینے کے لیے اور وہ انہوں نے پیا نہیں اور بہہ چکا ہے، وہ ضائع ہو چکا ہے، تو وجب علیہ اتیانو ثانیہ، تو اب دوبارہ عبد کے اوپر لازم ہے کہ جائے اور پانی کا گلاس جو ہے وہ بھر کے لے آئے. کما اذا لم یات بھی اولا، جب پہلے اگر وہ ابھی تک نہ لایا ہوتا پانی، جس طرح سے اس کے اوپر پانی لانا واجب تھا، اب بھی جب پتا چلا کہ مولا کی غرض جو ہے وہ ابھی تعمین نہیں ہوئی، وہ غرض جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو انجام دے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی لے آئے. ضرورت بقائے طلبی ما لم یحصل غرض داعی الیہ، تو کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب تک جس غرض کے لیے انہوں نے امر کیا تھا وہ غرض جب تک حاصل نہیں ہوگی تو مولا کی جو طلب ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. وَإِلَّا لَمَّا أَوْجَبَ حُدُوثَهُ، اگر وہ غرض جو ہے نا وہ سبب نہیں بنتی اس کے امر کی، اور اس کے بغیر بھی، یعنی جو غرض جس کے لیے امر کیا تھا وہ غرض جو ہے وہ بغیر امر کے ہی حاصل ہو جاتی، تو اصلاً اس امر کے واجب ہونے کا جو ہے نا وہ سبب نہ بنتی، موجب جو ہے وہ نہ بنتی. فَحِينَئِذٍ بَقَاءُ طَلَبِهِ، اس صورت میں مولا کی طلب کا باقی ہونا جو ہے، یہ کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الْإِتْيَانُ بِمَاءٍ آخر، اس صورت میں مولا عبد کے اوپر لازم ہے کہ دوبارہ پانی لائے، موافق للامر، جو اگر غرض جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور یہ پہلا اتیان معمور بھی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ علت تامہ ہے غرض کے حصول کے لیے، پھر تو کوئی جگہ تبدیل جو ہے نا حق تبدیل نہیں رکھتا. اور اگر نہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غرض کی تامین کرتا اور ابھی غرض اپنی جگہ پہ باقی ہے، تو مکلف کو جو ہے وہ حق تبدیل واقع جو ہے نا حاصل ہے، وہ اس فرد کو، اس فرد معمور بھی کو ایک اور جو ہے نا فرد کے ذریعے سے امتثال کر سکتا ہے. تو اب نام فیما کانا کا اصل تعلق جو ہے وہ اس پہلے والے حکم سے، کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ کوئی مجال جو ہی نہیں رکھتی، کیونکہ اگر غرض حاصل ہو گئی تو عقل مستقلاً حکم لگاتا ہے کہ بھائی معمور بھی تو حاصل ہو گیا، جو ہدف تھا وہ تعمین ہو گیا، تو تعبد بھی ثانیہ کی غرض جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گنجائش باقی نہیں رہتی. تو اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نام فیما کان الاتیان علتاً تامتاً لحصول الغرض، کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ اتیان معمور بھی جو ہے وہ حصول غرض کے لیے علت تامہ ہے، فلا یبقى موقع للتبدیل، وہاں پہ تبدیل کی، یعنی ایک فرد امتثال کو دوسرے فرد امتثال کے ساتھ عوض کریں، تبدیل کریں، اس کی گنجائش اور موقع جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. کس طرح سے؟ پانی وہ لایا کما اذا امر بإحراق الماء في فمه لرفع عطشه فأحرقه، مولا نے اس کو کہا کہ میرے منہ میں پانی ڈال دو تاکہ میری عطش جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے ڈال دیا، عبد نے یہ امتثال کر دیا. تو یہاں پہ وہی امتثال سے ہی غرض حاصل ہو جاتی ہے، اور یہیں پہ وہ پانی کا منہ میں ڈالنا جو ہے وہی علت تامہ ہے حصول غرض کے لیے، یعنی رفع عطش کے لیے. لہذا کہتے کما اذا امرہ بإحراق الماء في فمه، مولا نے اس کو حکم دیا کہ میرے منہ میں پانی ڈالو، لرفع عطشی، تاکہ میری جو پیاس ہے وہ ختم ہو جائے. فأحرقه العبد، اور عبد نے بھی اسی
مولا نے چاہے یا جماعت کو چاہے اس نے دونوں نمازیں پڑھ لی، اور اب اللہ جو ہے جس کو چاہے گا وہ اختیار کرے گا۔ تو یہاں پہ شک کی صورت میں بھی حق کے کیا کہتے ہیں تبدیل موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔